غالب نے اس عورت کو اسی حیثیت میں پیش کیا جو اس کے ارد گرد موجود تھی، مگر وہ عورت جسمانی وجود کے ساتھ ذہن بھی رکھتی تھی، اور کوئی عورت یقیناً فکر رسا سے بھی متصف رہی ہوگی، مگر افسوس غالب کی دورس نگاہ عورت کے ظاہری یا داخلی حسن کو پار کرتے ہوئے اس کے باطنی حسن تک نہ پہنچ سکی۔ اس دور میں عورت کو اگر کسی سماجی یا تہذیبی سرگرمی میں شمولیت کا مستحق سمجھا جاتا تھا تو وہ صرف طوائف کی صورت ہے۔ اس کے علاوہ عورت سرے سے ہی تمام معاشرتی مظاہر میں معدوم ہے۔ گوپی چند نارنگ نے 19ویں صدی کی دلی میں سماجی سطح پر عورت کی شمولیت کے باب میں لکھا ہے کہ کوٹ پردہ کی قیود اور بعض دوسرے تہذیبی عوامل کی وجہ سے طوائفیں اس زمانے میں معاشرے کا ایک جز بن گئی تھیں۔ گھر کی چار دیواری میں بند رہنے والی عورتوں کے مقابلے میں شاہدان بازاری میں رفتار و گفتار کی حیرت انگیز کشش پیدا ہو جانا لازمی تھا۔ روزمرہ کی زندگی میں ان کا عمل دخل اتنا بڑھ گیا تھا کہ کوئی تقریب، کوئی تہوار، کوئی محفل ان کے بغیر مکمل ہی نہیں سمجھی جاتی تھی۔ انکوٹ۔ مرزا غالب کے زمانے کے مسلم گھرانوں کی شریف عورتوں پر کس کی نظر پڑ سکتی تھی؟ وہ بھی کسی غیر محرم کی۔ ان کا حسن، ان کی آواز سب پردہ کرتی تھیں۔ وہ اگر گھر سے باہر نکلتی بھی تو نقاب پہنے ان کے ساتھ ان کے محرم مرد ہوتے جو ان کی طرف ہر اٹھتی ہوئی نگاہ، ان کی گردن کی ہر جنبش، ان کے برقعے کی ہر شکم پر احتساب کرتے۔ ان عورتوں کے احساسات، ذہنیت اور طرز عشق کو کیا جانتا؟ وہ علم سے، آزادی سے، سورج کی روشنی سے، تازہ ہوا سے، مرد کی نگاہوں سے اور سچی محبت سے بھی محروم تھی۔ مرد انگریزوں کے غلام تھے اور بیویاں ان مردوں کے غلام۔ اس سلسلے میں شاہد بازاری، رومنیوں اور جفاکش عورتوں کو اس لیے استثناء حاصل تھا کیونکہ وہ گھر کی چار دیواری سے باہر رہ کر پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے سو جتن کرتی تھیں۔ طوائفیں پڑھی لکھی اور تربیت یافتہ ہونے کی وجہ سے اس معاشرے کی باقی عورتوں کے مقابلے میں ایک انفرادی حیثیت رکھتی تھیں۔ اکثر مروجہ علوم یعنی فارسی اور اردو شاعری کے ساتھ ساتھ گانے بجانے اور رقص و موسیقی میں بھی مہارت رکھتی تھیں۔ پیشے طوائف میں زیادہ کامیاب ہونے کے لیے سلیقہ مند اور پر اثر گفتار شاہد بازاری خواتین کا خاصہ ہوتا تھا۔ غالب کی شاعری کی عورت یہی طوائف پیشہ ہندوستانی عورت ہے۔ فرماتے ہیں نیند اس کی ہے، دماغ اس کا ہے، راتیں اس کی ہیں، تیری زلفیں جس کے بازو پر پریشان ہو گئیں۔ تم جانو تم کو غیر سے جو رسم و راہ ہو، ہم کو بھی پوچھتے رہو تو کیا گناہ ہو۔ غالب کا جدید ذہن اس طوائف پیشہ عورت کے ذہنی حسن کو بھی اگر اپنی شاعری میں پیش کر سکتا تھا، غالب کا جدید ذہن اس طوائف پیشہ عورت کے ذہنی حسن کو بھی اپنی شاعری میں پیش کر سکتا تھا کیونکہ یہ عورتیں فنون لطیفہ کے اکثر علوم میں مہارت رکھتی تھیں، جہاں ان کے جسمانی رکھ رکھاؤ کے ساتھ ان کی ذہنی صلاحیتیں بھی پیش تھیں۔ ڈاکٹر نتالیہ پریگارنا اپنی کتاب مرزا غالب میں غالب کی معشوق کا مغل جان کی ذہانت اور صلاحیتوں کے بارے میں یوں رقم تراز ہے۔ کوٹ: یہ 14ویں بیگم یا ماہ چہار دہم شاعری سے بھی بخوبی واقف تھی اور اسے سمجھنے کی صلاحیت بھی رکھتی تھی۔ انکوٹ۔ تانیسی تھیوری کے زاویے سے جب کلام غالب کی عورت کا مختلف زاویوں سے جائزہ لیا جاتا ہے تو اس کلام میں موجود عورت حالات سے اتفاق کر لیتی ہے۔ وہ ناموافق موجوں اور لہروں سے نبرد آزما ہو کر لڑتی نہیں ہے بلکہ ایک بزدل اور کمزور انسان کی طرح پانی کے بہاؤ کے ساتھ بہہ جاتی ہے اور زمانے کے ظلم و ستم کے سامنے سینہ سپر ہونے کے بجائے ہتھیار ڈال کر زندگی کا یہیں پر خاتمہ کر لیتی ہے۔